ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتصير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ روم کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی اعمال کے جو اثرات و نتائج دنیا میں نکلتے ہیں اس کا یہاں بیان فرمایا ہے۔ انسانوں پر کچھ ذمہ داریاں اور حقوق عائد ہوتے ہیں جنہیں انہیں ہر صورت میں ادا کرنا چاہیے۔ کچھ ان کی فرائض ہیں، کچھ ان پر حقوق ہیں۔ جب قومیں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو نہیں پہچانتی، اپنے حقوق جو ان پر لازم ہوتے ہیں ان کو نہیں ادا کرتی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں فساد، بددیانتی، معاشرے کے اندر شرک اور ہر طرح کی خرابی اور برائی جنم لیتی ہے۔ قرآن مقدس نے اپنے نزول کے وقت جو دنیا کی صورتحال ان کی بدعمالیوں کے سبب بن چکی تھی اس کا یہاں نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر فساد سے بھر چکے انسانی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، بدامنی ہی بدامنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اہل عرب کو بھی دیکھا، اہل عجم کو بھی دیکھا، کہیں کوئی خیر باقی نہیں رہی، ہر طرف شر ہی شر پھیل چکا تھا۔ چند گنے چنے الا غبر اہل الکتاب، اہل کتاب موجود تھے جو اللہ کو پہچاننے والے ہوں، وگرنہ فساد عمومی طور پر دنیا پر پھیل چکا تھا۔ قتل و غارت گیری، لوٹ مار، بے حیائی و بدکاری، ہر طرح کی خرابی معاشرے میں موجود تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو صورتحال کچھ اسی طرح کی بنتی جا رہی ہے کہ اس وقت طاقتور قوموں نے بڑے بڑے ایٹم بم انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔
جنہوں نے سمندروں پر بھی قبضہ جما رکھا ہے اور آبادیوں کو بھی انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے اور انسانی آزادی کو سلب کر رکھا ہے، ان کے وسائل کو لوٹنا، پامال کرنا اور ہر طرح کی خرابیاں دنیا میں پھیلتی جا رہی ہیں، یہ در حقیقت بما کسبت ایدی الناس، انسانی کرتوتوں کے اثرات ہیں۔ یاد رکھیں دنیا میں جب شر پھیلتا ہے تو اس کے پیچھے انسانی کرتوت اور اعمال ہوتے ہیں۔ عموماً ایک طبقہ ہمارا ایسا بھی ہے جو ان تمام خرابیوں کی ذمہ دار صرف اللہ کی ذات کو ٹھہراتا ہے۔ دنیا میں جو عذاب آتے ہیں، دنیا میں جو مشکلات اور مصائب آتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ میاں ہی نے سب کچھ کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑی آبادیاں وہ اس وقت سیلابی صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں، کئی ایک دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں اور بڑا بڑا لوگوں کا نقصان ہوا ہے، اور ہم اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو فساد دنیا میں پھیلتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانی کرتوتوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا غور کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کا دور ہے، بہت بڑی قحط سالی کا انسانیت کو سامنا ہے، بہت بڑی قحط سالی ہے، اور وہ بھی کوئی 1 ماہ 1 سال نہیں، پورے 7 سال تک بہت بڑی قحط سالی سامنے ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی بہترین حکمت عملی مینجمنٹ کے ذریعے سے اس قحط سالی پر کیسے قابو پایا؟ انسان تو انسان رہا، کوئی جانور بھی بھوکا نہیں مرا، اس کے بھی خوراک کا انہوں نے انتظام کر لیا، اس کو محفوظ کر لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ حکمت عملی تھی، بہترین حکمت عملی، کہ انہوں نے قوم کو ان کی اس حکمت عملی کی وجہ سے 14 سال مسلسل جو ان پر حالات رہے، 7 سال مسلسل قحط سالی کے اور 7 سال محنت کے، اس پر انہوں نے اپنی اس بہترین مینجمنٹ کے ذریعے سے قابو پا لیا۔ حکمرانوں کی عدم مینجمنٹ، حکمت عملی کا نہ ہونا، ان کی بدماشیوں کا ہونا، ان کی عیاشیوں کا ہونا، ان کی خرمستیوں کا ہونا اور قوموں کے وسائل ان پر خرچ نہ کرنا، اس کو اللہ میاں کے ذمہ ڈال دینا کہ اللہ میاں نے قوم کو تباہ کر دیا، یہ بڑی ہی ناعاقبت اندیشی ہے۔ یقیناً اللہ سزا قوموں کو دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کرتوت انسانوں کے ہوتے ہیں، غلطیاں انسانوں کی ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ نے یہاں بیان فرمایا یہ فساد بر و بحر میں بما کسبت ایدی الناس، انسانی کرتوتوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، انسانی کچھ اعمال کی سزا اللہ انہیں دیتا ہے، کچھ اعمال کی سزا، پورے اعمال کی سزا تو دنیا میں اللہ نہیں دیتا، مکمل سزا تو آخرت میں ہوگی، جزا بھی مکمل آخرت میں ہوگی اور سزا بھی مکمل آخرت میں ہوگی۔ یہاں کچھ جزا و سزا کا نظام دنیا میں بھی جاری ہے، اس لیے بعض الذی عملوا فرمایا، اور مقصد اس سے یہ ہوتا ہے اللہ بھی بندوں کو جو سزا دیتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اس طریقے سے اپنی غلط کاریوں سے باز آ جائیں اور اپنے آپ کو سدھار لیں۔ قرآن ایک اور بات کہتا ہے، انسان کو ایک اور دعوت غور و فکر دیتا ہے، فرمایا قل سیروا فی الارض، اے پیغمبر فرما دیجئے سیروا فی الارض، ملکوں میں چلو، دیکھو، غور و فکر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے لوگوں نے غلط کاریاں، بدماشیاں، اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، اپنے فرائض کو نہیں پہچانا، انسانی حقوق پہ ڈاکے ڈالے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ وہ قومیں بھی نشان عبرت بنی، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ اب تم اپنے آپ کو سدھار لو، ایسا نہ ہو کہ آنے والوں کے لیے تم بھی ایک نشان عبرت بن جاؤ۔ چلو عبرت حاصل کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر کون تھے؟ مشرک۔
اور مشرک کی تعریف پچھلے رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمائی کہ مشرک وہ ہوتا ہے من الذین ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، مشرک وہ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو تقسیم کر دیتے ہیں، گروہ اور طبقات میں بانٹ دیتے ہیں، وہ در حقیقت مشرک ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے کہ ساری مخلوق اس کے لیے مثل ایک خاندان کے، ایک کنبے کے، اس کے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے، یہ طبقہ کوئی اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے اور دوسرا غیر محبوب ہے، اس کی تو ساری مخلوق ہے جی۔ لیکن یہ سرمایہ دار، یہ بدماش، یہ سوسائٹی کو تقسیم کر دیتا ہے، مختلف گروہوں میں بانٹ دیتا ہے، یہ مشرک ہے۔ شرک کا لازمی نتیجہ معاشرے کے اندر طبقات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو پہلی سوسائٹیاں تباہ و برباد ہوئی ہیں تو ان میں سے اکثر کیا تھی؟ مشرک تھی۔ وہ سوسائٹیاں آپس میں گتھم گتھا تھی، جھگڑوں میں، فرقوں میں بٹی ہوئی تھی، جبکہ حکم اے پیغمبر آپ کو بھی اور انسانوں کو بھی یہ ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، آپ اپنے آپ کو دین قیم کی طرف متوجہ کر لیں۔ دین قیم وہ دین الثابت القائم القائم فی معاش و معاد، کہ دین قیم اس دین کو کہتے ہیں جو انسان کے معاش اور معاد دونوں کو محفوظ کرنے والا ہو، یعنی دین اسلام انسانی زندگی، یہ دنیا کی زندگی کے لیے بھی بہترین لاہ عمل دیتا ہے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے اور آخرت کی بھی حفاظت کرتا ہے، معاد کی بھی اور معاش کی بھی حفاظت کرنے والا جو دین ہوتا ہے اس کو دین قیم کہتے ہیں۔ تو اس مضبوط دین کی طرف آپ اپنے آپ کو متوجہ کرو، اور اس سے پہلے من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن اللہ کی طرف سے آ جائے کہ لا مرد لہ، جسے رد نہیں کیا جا سکتا، وہ جب دن آئے گا تو پھر کوئی اس دن کو روک نہیں سکتا۔ یومئذ یصدعون، اس دن بھی لوگ متفرق ہو جائیں گے، دنیا میں اپنے اعمال کے اعتبار سے اس دن بھی لوگوں کی تقسیم ہوگی، وہ دو جماعتوں میں بٹ جائیں گے، اور وہاں جو تقسیم ہوگی وہ عمل کے اعتبار سے ہوگی۔ اگر کسی کا عمل کفر کا تھا، نافرمانی اور ناشکرے پن کا تھا تو الگ جماعت ہوگا، اور کوئی فرما بردار تھا تو اس کا الگ اس کی جماعت ہوگی۔ تو لہذا من کفر، جس نے کفر کیا، فعلیہ کفر، تو اس کا وبال، اس کی سزا بھی اس کو ملے گی۔ فعلیہ کفر، اللہ کے احکامات کا کوئی انکار کرتا ہے، کفر کا مطلب ہے اللہ کی تعلیمات کو سرے سے نہ مانے یا مانتے ہوئے اس پر عمل کرے، عملی کفر ہے۔ تو ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک عمل اختیار کیا، اچھا عمل اختیار کیا، تو فلانفسہم یمہدون، وہ اپنے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ یمہدون، مہد کہتے ہیں بچے کے اس پگوڑے کو جو اس کے لیے ایک بہترین آرام دہ جگہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر لیٹ کر وہ جھولا جھولتا ہے، یا اسی طرح مہد یا مہاد اس بہترین بستر کو بھی کہتے ہیں کہ جس پر انسان لیٹتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو نیک اور درست اعمال کرتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے لیے آخرت میں بہترین بستر، آرام دہ جگہ کیا کر رہے ہیں؟ تیار کر رہے ہیں۔ یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تو جو لوگ اللہ کی تعلیمات کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں اور اچھے اور نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے اس کا بدلہ دے گا۔ لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، من فضل، اپنے فضل سے۔ یاد رکھو، آخرت میں جو انسان کو بدلہ ملے گا، یا دنیا میں بھی جو اللہ کسی قوم اور فرد پر نعمت کی بارش کرتا ہے، تو یہ محض اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، وگرنہ انسانی اعمال اس قدر نہیں ہوتے کہ ان پر وہ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود پھر مزید نعمتوں کا وہ مستحق ہو۔ اللہ کی نعمتیں تو ہر انسان کو مل ہی رہی ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ انسان اٹھا رہا ہے،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ نا تو تم نہیں شمار کر سکتے، اتنی زیادہ ہے۔ اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، وہ مزید دیتا رہتا ہے، بدلہ مزید دیتا ہے اعمال۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا سددوا وقاربوا، لوگوں درست ہو جاؤ اور اللہ کا قرب اختیار کرو، وبشروا، خوش ہو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے فضل سے بہت کچھ عطا کرے گا۔ جب فضل کا ذکر کیا تو بعض صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ، حضور نے ارشاد فرمایا لن يدخل الجنت، کہ انسان جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا، اس کے اعمال اس کو جنت میں نہیں لے جائیں گے جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا۔ تو صحابی نے سوال کیا کہ ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، جب تک اللہ مجھے بھی اپنی رحمت میں نہیں ڈھانپ لے گا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں۔ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہی شامل حال ہوگا تو میں جنت میں جاؤں۔ حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کیا، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد زاہد انسان تھا، بڑی اس نے عبادت کی، اللہ کی عبادت کا شوق اور جذبہ اس قدر تھا کہ اس نے ترک وطن کیا، گھر بار کو خیر آباد کہا اور جنگل میں جا کر ایک جھونپڑا لگا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ نے اس بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جہاں اس نے اپنا خیمہ لگایا وہیں قریب میں ایک انار کا درخت ہے، اس کے اوپر روزانہ ایک بہترین شیریں انار لگتا ہے، وہ اس کو توڑ کر کھا لیتا ہے، قریبی میٹھے پانی کا چشمہ ہے، وہ پانی پیتا ہے، بس اس کی گزر بسر ہو رہی ہے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اس طرح دنیا سے جاؤں کہ میرا سر سجدے میں ہو، اور دوسری دعا کی کہ یا اللہ قیامت تک مجھے یوں ہی محفوظ رکھنا، اور قیامت کو جب میں اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جاؤں۔ اللہ نے بندے کی دونوں دعائیں قبول کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اب تک کسی جزیرے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جب بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے جا بندے میرے فضل سے تو جنت میں چلا جا، تو اس کے دل میں ایک بڑا کھٹک اور خیال آئے گا، خدشہ پیدا ہوگا کہ یا اللہ ٹھیک ہے جنت میں تیرے فضل سے ہی جانا ہے، لیکن میں نے اتنی عبادت کی، زندگی بھر عبادت کرتا رہا، مرنے کے بعد بھی تیری حضور سجدہ ریز رہا، تو کم از کم میرے کسی عمل کا ذکر کر دیتا، میرا عمل تو تو نے کوئی نام ہی نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، ابھی جہنم سے کوسوں دور ہوگا، ظاہر ہے جہنم کی شدت، اس کی تپش اور گرمائش میلوں سے انسان کو جھلسا دے گی۔ اب انتہائی گرمی کی شدت سے پیاس اسے تنگ کرے گی، زبان باہر کو لٹک رہی ہوگی، وہ اللہ سے پانی طلب کرے گا، مانگے گا، تو ایک غیب سے پیالہ نمودار ہوگا اور کہا جائے گا یہ پانی ہے لیکن مفت میں نہیں ملے گا، اس کی قیمت ہے۔ وہ بندہ کہے گا کیا قیمت ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ اس کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، تو وہ کہے گا ہاں میرے پاس ہے عبادت 500 سال کی، وہ لے لو، یہ پانی مجھے دے دو۔ اس کو پانی دے دیا جائے گا، پانی پی لے گا تو پھر اب فرشتوں کو حکم ہوگا اسے واپس لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے مخاطب ہو کر فرمائے گا وہ بندے بتا تیری عبادت کہاں گئی؟ وہ تو یہ تھی جو تو نے ایک پانی کے پیالے کے بدلے بیچ دی، اب جو باقی میری نعمتیں دنیا میں تو نے استعمال کی اب ان کا حساب و کتاب دو۔ جی دنیا میں جو میری نعمتیں تو استعمال کرتا رہا ہے، روزانہ پتہ نہیں کتنے پانی کے کٹورے تو پیتا رہا، کتنے تو پھل کھاتا رہا، کیا کیا نعمتیں تو نے استعمال کی، ان کے سب سجدے میں گر پڑے گا اور کہے گا یا اللہ جنت میں تیرے فضل کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم جتنی بھی عبادت کر لیں یہ اللہ
کہ ان انعامات کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو خود عبادت کی توفیق دے دے، یہ بھی اس کا فضل ہے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی یاد کا انسان کو موقع دے دے، وگرنہ انسان جو ہے اس کا عمل، اس کی عبادت اس درجے کہاں ہے کہ اللہ کے حضور جو ہے اس نجات کا ذریعہ بنے۔ یہ تو نجات بھی محض اس کے فضل اور مہربانی سے ہوگی۔ اس لیے یہاں لفظ بڑھایا اللہ نے کہ تاکہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ بدلہ دے من فضلی، اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، اور یہ بات بھی ہے کہ بے شک اللہ نافرمانوں اور انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتی، اللہ اپنی قدرت کے مظاہر اور نشانیاں جو اس کائنات میں صبح و شام اس نے پھیلا رکھی ہیں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ دیکھو فرمایا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ ہواؤں کو چلاتا ہے جو تمہارے لیے بارش کی خوشخبری اور نوید لے کر آتی ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ تمہیں ان بادلوں اور ہواؤں کے ذریعے سے اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائے، اپنی رحمت تم پر نازل کرے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہماری مس مینجمنٹ اس کو زحمت بنا دیتی ہے اللہ کی رحمت۔ پانی نہ ہو تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ پیچھے شور مچاتے تھے جی پانی کی قلت ہو رہی ہے، جی اس کے لیے پانی کا احتیاط سے انتظام کرو۔ اب اللہ جب پانی دیتے ہیں تو اس کی حفاظت کو کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلتے رہیں الفلک جہاز اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو۔ دنیا میں یہ جو معاش ہے، انسانی ضروریات ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر ادا کرو۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تم پر مہربانی کرتا ہے، بارش نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم سمندری سفر آسانی سے کر سکو، ہواؤں کی روانگی سے تم اپنی سمت جہاں پہنچنا چاہتے ہو تیزی سے پہنچ سکو، اور اس کے ذریعے سے تم کاروبار کرو، تجارت کرو، اللہ کا فضل ڈھونڈو، اور تم اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے ان کی قوم کی طرف بھی کئی رسولوں کو بھیجا۔ ہر قوم میں اللہ نے رسول اور نبی، ہادی، رہنما بھیجے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ ان کے پاس جب اللہ کی واضح تعلیمات اور نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے بجائے انہیں قبول کرنے کے انکار کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیے، جنہوں نے نافرمانیاں کی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر لازم ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ جو سچی ایمان والی جماعت ہوتی ہے اللہ ان کی تائید اور نصرت کرتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ نے پہلے اس صورت کے آغاز میں فرمایا تھا، وعد اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سچی ایمان والی جماعت کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا، اور وہ دنیا میں غالب آئے گی۔ یہاں پھر اس مضمون کو دہرایا کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، اور وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور فضائے سماوی میں پھیلا دیتی ہیں۔ فَيَبْسُطُ فِي السَّمَاءِ کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے ان کو پھیلا دیتا ہے بادلوں کو، جس علاقے میں پانی برسانا ہوتا ہے جتنا برسانا ہوتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور وہ بادلوں کو تہ بتہ، گویا ان کے اندر پانی بھرا ہوا بادل پانی اپنے اندر لیے ہوئے تہ بتہ جمع ہو جاتے ہیں اس علاقے میں، پھر ان کے اندر سے بارش نکلتی ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ، تم دیکھتے ہو کہ بارش یخرج من خلالی، ان کے درمیان سے نکل رہی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جب اللہ اپنی اس نعمت کو، رحمت کو اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، تو اذا ہم یستبشرون، تو وہ اس وقت خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، اور پہلے اس سے کہ ان کے اوپر یہ بارش نازل کی جاتی، لَمُبْلِسِينَ، یہ مایوس ہو چکے تھے، بڑے پریشان تھے، کیا بنے گا، سالی ہو گئی، کاشت مشکل ہو گئی، جانوروں کے لیے مشکلات ہیں، پہلے مایوس تھے، لیکن اللہ نے رحمت نازل کی۔ پھر دیکھو فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کے رحمت کے آثار اور نتائج کو دیکھو
کس طریقے سے کیف یحیی الارض بعد موتہا، وہ زمین جو خشک ہو چکی تھی کیسے اس کو اللہ زندگی دیتا ہے، اسی طرح انسانوں جیسے زمین خشک ہو چکی تھی، اس کے اندر رویدگی کی صلاحیت پیدا ہوئی، اندر سے نبات اگائی، اسی طرح تم سے جب تمہاری روحیں نکال لی جائیں گی پھر دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور اگر ہم بھیجیں ہوائیں، ایسی ہوائیں کہ دیکھیں وہ ان ہواؤں کو کہ انہوں نے ان کی کھیتیوں کو زرد کر دیا، سخت لو گرم ہوا اللہ بھیجے کہ اس کی وجہ سے کھیتی تہس و نہس ہو جائے، جھلس جائے، تو لَظَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ، تو اس کے بعد وہ فوراً ناشکرے ہو جائیں گے، اللہ کی ناشکری کرنے لگ پڑیں گے، یعنی اپنے اعمال کو نہیں سدھاریں گے جی۔ کبھی ناشکری کی طرف کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر بڑا خوش ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آخر میں اس رکوع کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کی قوم ہے، یہ جو مکہ کے مشرک ہیں، ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی، کتنی دلائل دے دیں، کتنی عمدہ انداز سے انہیں سمجھا دیں، ان کی حالت تو مردوں کی ہے، مردہ جو ہے اس کو کیسے آپ سمجھا سکتے ہیں جی۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ نہیں سنوا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور اس طرح ایک بہرا انسان ہو، بہرا بھی ہو اور اس کا رخ بھی دوسری طرف ہو، تو آپ پیچھے سے کتنی پکار اور آواز لگاتے رہیں، اسے کہاں سنائی دے گا، وہ تو بہرا ہے جی۔ ان کے دل کے کان بہرے ہو چکے ہیں۔ لا تسمعوا الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور تیسری بات، تین باتیں ذکر فرمائی کہ ان کا حال یہ مردوں کی طرح بن چکے ہیں، سن نہیں سکیں گے، یہ بہروں کی طرح ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں، ان کی آپ پکار اثر نہیں کرے گی۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، یا اس طرح ایک اندھا ہو، اس کو آپ راستہ بتائیں گے بھی تو اسے کیا پتا، اندھے کو کیا راستہ نظر آ رہا ہے؟ تو ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، آپ کتنے ان کو سمجھائیں، راستہ دکھلائیں، کامیابی کا راستہ دکھلائیں، یہ اس ضلالت سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، نہیں ہیں آپ ہدایت دینے والے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ تو انہی کو سنوا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنے والے ہیں، انہی کو اللہ کے احکامات اور تعلیمات کا فائدہ حاصل ہوگا۔ جو اللہ کی تعلیمات کو مانیں، مزید تربیت لینا چاہتے ہیں، مزید ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی تعلیمات کے سمجھانے کا فائدہ انہی کو ہوگا، یعنی یہ سچی مسلمان جماعت یہ آپ کی تعلیمات سے مستفید ہوگی۔ یہ کافر جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں ان پر کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔